طرف لٹکا ہوا ہے، دوسرا پیچھے لٹکا ہوا ہے، یا دونوں شملے لٹکے ہوئے ہیں، یہ نماز کے ظاہری حقوق کے خلاف ہے۔ جو انسان اپنے کندھے پر ایسا رومال ڈالے جو رومال کا آگے والا حصہ سامنے لٹک رہا ہے، پیچھے والا حصہ پیٹھ پر لٹک رہا ہے، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ ایسا رومال ڈال کر جو نماز پڑھے اس کی نماز واجب الادا ہے، نماز نہیں ہوتی، اس کو پھر سے نماز ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو نماز میں بار بار انگلیاں چٹکاتا ہے، نماز میں انگلیاں توڑنا، نماز میں بار بار کھجانا، نماز میں بار بار کپڑوں کو درست کرنا، یہ سب واجبات نماز کے خلاف ہے۔ جب انسان نماز کے ظاہری حق کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا اس کی نماز واجب الادا ہو جاتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی بلکہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ نماز کے ظاہری حقوق ہیں، اور نماز کے ظاہری حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو سب کے مسائل کا خیال رکھیں۔ سب کے جو ضروری مسائل ہیں اگر انہیں آپ پامال کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کی نماز ادا تو ہو جائے گی، فرض آپ سے اتر جائے گا، لیکن وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جو سب کے واجبات سے ہٹ کر ادا کی جائے۔ یاد رکھیے، سب کے مسائل میں تین چیزیں نہایت ضروری ہیں جس کی شریعت ہمیں بہت زیادہ تاکید کرتی ہے، جس پر شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، جو سب کے واجبات ہیں وہ تین یاد رکھیے گا۔ ایک ہے تسویہ، دوسرا ہے اتمام، تیسرا واجب ہے تراص۔ یہ تینوں نام یاد رکھیں گے تب آپ کو صف میں کھڑے ہونے کا طریقہ معلوم ہوگا۔ جب آپ صف میں صحیح سے کھڑے ہوں گے، صف کے واجبات پر عمل کریں گے، تبھی آپ کی نماز کامل ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ جس طرح نماز کے مسائل سیکھنا آپ پر ضروری ہے، اسی طرح سب کے مسائل کو سیکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ شخص جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے، صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سب کے مسائل بھی سیکھے، یاد رکھے اور اس پر عمل کرے۔ پہلا واجب کیا ہے؟ تسویہ، دوسرا واجب ہے اتمام، تیسرا واجب ہے تراص۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، سوئیے گا نہیں، غور سے سنیے اس گفتگو کو۔ پہلا واجب ہے تسویہ۔ تسویہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں آپ کھڑے ہو صف میں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ بالکل سیدھے کھڑے ہوں، کوئی آگے کوئی پیچھے، ذرا سا بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کمان سے تیر جب لگائی جاتی ہے، تیر جب ایک دم سیدھی ہوتی ہے، اسی طرح سب کو بھی سیدھا رکھنا ہے۔ اب سب کو سیدھا رکھنے کے لیے کیا کیا دیکھنا؟ اپنی گردن، اپنے بازو اور اپنے ٹخنے، یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا۔ اپنی گردن، اپنے بازو اور اپنے ٹخنے جو ہیں بازو والے کے بالکل برابر ہو۔ یہ ہے تسویہ کہ سب کو اگر آپ سیدھی کرنا چاہتے ہیں تو جس کے بازو آپ کھڑے ہیں، جس کے بازو کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی گردن سے اپنی گردن، اس کے بازوؤں سے اپنے بازو اور اس کے ٹخنوں سے اپنے ٹخنوں بالکل مقابلے میں رکھیں، بالکل بازو میں رکھیں کہ آپ کے ٹخنے اس کے ٹخنے سے نہ ایک ذرہ پیچھے ہو نہ آگے ہو، نہ آپ کے بازو اور اس کے بازو ذرا آگے ہو نہ پیچھے ہو، نہ آپ کی گردن اس کے آگے اور نہ پیچھے ہو، بالکل برابر ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں تسویہ، جو سب کے واجبات میں سے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے حضرت نماز ہو جاتی نا۔ یاد رکھیے یہ سب کے واجبات میں سے ہے، اور نماز کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو مکمل کرو، اتمام کرو۔ اگر تم نے صفوں کو اتمام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا فرما دے گا۔ حضور فرماتے ہیں لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ اپنے صفوں کو مکمل کرو
ذرا آج ہم نے غور کیا کہ آج غیر تو غیر مسلمانوں میں جو اختلاف